بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی اور فتح پہلوان کا مقابلہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑی لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں کی جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے امام علی علیہ السلام نے کیسے مقابلہ کیا، یہ پورا واقعہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر بھی تھا۔ اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے کہ آپ آپس میں لڑائی کروائی۔ 400 پہلوان ان کے آپس میں لڑائی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی لڑائی کروائی، ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ لڑائی کروائی، ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی لڑائی کراتے کراتے 25 نکلے۔ ایسا کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی کروائی، جن میں سے ایک پہلوان جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اسی کا نام تھا فتح۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کے جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلوایا۔ اب اس پہلوان سے کہنے لگا، بات سنو، میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم جانتے ہو وجہ؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص کے لیے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات غور فکر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے دربار میں جو لیکھک تھا، اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ یہ بہت بڑے پہلوان ہیں، طاقتور ہیں، اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا تھا کہ علی علیہ السلام ایک پہلوان ہے اور تم ان سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تم نے ایسا کرتے کرتے جیت گئے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تم میرا داماد ہے۔ اب فتح نے 8 سے 10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور مدینے کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حد میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو کیا ہے؟ آپ آئے فتح ہیں؟ اور اس کے بیٹے چل پڑے، پاس آیا اور کہا، اے نوجوان، ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، اس کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، کبھی اس کو دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، کبھی اس کی آواز نہیں سنی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا، ہم نے اس کام کے لیے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا، اس سے لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔
دراصل دوستوں وہی شخص حضرت امام علی علیہ السلام تھے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف مولا علی کا سلام۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا، فتح نے کہا کہ کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا، تلوار تو آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے پاس تلوار ہے ہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری طرف کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا اچھا بڑے بہادر ہو، اگر آپ اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنے بہادر ہوں گے؟ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ فتح وار پہ وار کرتا رہا، امام علیہ السلام روکتے گئے، تلوار کے وار کرتے رہے، فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا اے اجنبی، آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھ سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام دفاعی ہتا کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن میں مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، میں برچھی سے لڑنا جانتا ہوں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو برچھی لڑ، میں اپنے رمبے سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا، امام علیہ السلام روکتے گئے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ محسوس کیا اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے۔ اب کیا دعا کی؟ فتح نے کیا کہا؟ میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک بار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو رمبا تھا، آپ نے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ مولا علیہ السلام رمبا کو اوپر کرتے جا رہے تھے اور فتح بھی رمبا کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی علیہ السلام کی کمال کا عالم کیا ہوگا؟ فتح نے کہا اے اجنبی، میں ہار گیا ہوں اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں۔ آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن مجھے آپ نیچے اتار دیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے نیچے اتارا، اپنا رمبا اور بیلچہ سائیڈ پر رکھا اور فرمایا اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اب تو مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح نے سنا تو رونے لگا، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ مولا علیہ السلام نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بڑی امید لے کر آیا تھا، بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہوگی وہ عورت مجھے مل جائے گی۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا فتح پہلوان، کیا تو جانتا ہے کہ تو کس در پر کھڑا ہے، جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا؟ فتح نے کہا اے علی ابن ابی طالب، اگر صرف انعام کی ہوتی بات تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ گردن کی بات ہے، جو علی علیہ السلام کے پاس سے لے لے، اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا اے علی علیہ السلام، اتنی مدت کے بعد کوئی فائدہ، کوئی قاعدہ، کوئی رہبر، کوئی رہنما ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علیہ السلام، آیا تو میں آپ کو قتل کرنے تھا، آپ کو ہرانے آیا تھا، لیکن خود قتل ہو چکا ہوں، خود ہار چکا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا جو منظور نظر ہو۔ مولا علیہ السلام نے جو منظور نظر ہو مولا وہ نام رکھے میرے مولا۔ امام علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، آج سے تیرا نام کمبر ہے، آج سے تجھے کمبر کہا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے دوستوں
کہ تب سے لے کر جنگ صفین، جنگ جمل اور آخر تک کمبر نے اپنی پوری زندگی مولا علی کی خدمت میں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر اپنی زندگی گزار دی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔